پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سنی کون ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 10 نشانیاں اہل سنت کی عطا فرما دی۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی یعلم الرجل ان۔ پچھلے دنوں لاہور میں مینار پاکستان کے اندر ایک عظیم الشان سنی کانفرنس ہوئی، جس میں اہل سنت کی کثیر تعداد میں عوام الناس اور علماء اور مشائخ نے شرکت کی، اور اس میں خصوصی خطاب کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم عالیہ آپ نے فرمایا۔ آپ اہل سنت کی بڑی عظیم علمی محقق سکہ شخصیت ہیں، اور یقیناً آپ کی دین متین کے لیے بہت سی خدمات ہیں، لیکن وہاں پر ایک روایت ایک ایسی بیان فرمائی آپ نے جس کی طرف ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ شاید آپ نے توجہ نہیں کی، اور اس کے متعلق آپ نے بیان کیا کہ یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا، من کان علی السنت والجماعہ، کہ جو سنت اور جماعت پر ہے استجاب اللہ دعاءہ، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس میں اہل سنت کی 10 علامات نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے آپ نے بیان کی ہیں۔ اس میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سند بیان ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ یہ روایت یہ کتب احادیث میں کسی حدیث کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس روایت کی کوئی سند ہے۔ یہ صرف فقہ حنفی کی جو معروف کتاب ہے البحر الرائق، اس میں بغیر سند کے بیان کی گئی ہے، اس میں بھی سند بیان نہیں کی گئی، اس میں اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا گیا ہے، لیکن نہ یہ مرفوع حدیث ہے نہ موقوف روایت ہے، بلکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ 3 صدی کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ التستری، یہ ان کا فرمان ہے، اور یہ علامہ ابو القاسم ہبۃ اللہ الطبری الرازی اللالکائی، انہوں نے شرح و اعتقاد اہل سنت کے اندر سند کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ یہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا فرمان ہے۔ آپ نے سند بیان کی امام طبری نے اللالکائی نے کہ اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم قال سمعت ابو القاسم عبد الجبار بن شیراز یقول، وہ کہتے ہیں کہ سمعت سہل بن عبداللہ، کہ میں نے حضرت سہل بن عبداللہ سے سنا کہ قیل لہ، ان سے کہا گیا، متی یعلم الرجل انہ علی السنت والجماعہ، کہ آدمی کو کب معلوم ہوگا کہ وہ سنت اور جماعت پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا عرف من نفسہ 10 خصال، کہ جب اس میں 10 علامتیں پائی جائیں تو وہ سنی ہے۔ یعنی یہ علامتیں جو آگے جلالی صاحب نے بیان کی ہیں، یہ مرفوع حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی حدیث کی سمجھ بوجھ اور ممارست عطا کی ہے، تو وہ اس کے الفاظ سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ تو تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ حضرت سہل بن عبداللہ التستری بہت بڑے سنی تھے، صوفی تھے، ولی تھے، یہ ان کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی طرف حق اور سچ منسوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔